بے زباں کو جب وہ زبان دیتا ہے، بے زباں کو جب وہ زبان دیتا ہے، پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے۔ بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، بخشنے پہ آئے جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہگاروں کو رمضان دیتا ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل میں خوشیوں کا پیغام آ رہا ہے، دل میں خوشیوں کا پیغام آ رہا ہے، مبارک ہو مومنو رمضان آ رہا ہے۔ جو قرآن کریم کی آیت میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے پچھلی قوموں پر فرض کیے گئے تھے، کس لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ محترم سامعین کرام اور مہمانان اعظام، اللہ تبارک و تعالی نے جب روزے کی باری لائی تو ہم تمام کے لیے صوم کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے صیام کا لفظ استعمال فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام فرمایا، یہاں پر صوم نہیں فرمایا۔ صوم اور صیام دونوں میں بہت فرق ہے۔ صوم اسے کہتے ہیں، صوم کا مطلب یہ ہے کہ کھانا اور پینا جس کا بند ہوتا ہے، یعنی جو بھوکا رہتا ہے اسے صوم کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا تھا انی نذرت للرحمن صوما، کہ میں روزے میں ہوں، میں بھوکی اور پیاسی ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے جب امت محمدیہ کو یہ روزے کا تحفہ عنایت فرمایا تو یہاں پر صوم کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، بلکہ یہاں پر صیام کا لفظ استعمال فرمایا۔ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام صیام نہیں ہے، صرف صبح سے لے کر شام تک کھانے کو روکنے کا نام صیام نہیں ہے، صرف صبح سے لے کر شام تک عبادت کو چھوڑ کر بھوکے رہنے کا نام صیام نہیں ہے۔ صیام کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے تم بھوکے اور پیاسے رہتے ہو، اسی طرح سے تم اپنی آنکھوں کا بھی روزہ رکھو۔ صیام کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے تم اپنے آپ کا روزہ رکھتے ہو، اسی طرح سے اپنی آنکھوں کا بھی روزہ رکھو، اسی طرح سے اپنی زبان کا بھی روزہ رکھو، اسی طرح سے اپنے ان ہاتھوں کا بھی روزہ رکھو، اسی طرح سے اپنے ان کانوں کا بھی روزہ رکھو، اسی طرح سے اپنے ان پاؤں کا بھی روزہ رکھو۔ سارے بدن کا روزہ رکھنے کا نام صیام ہے۔ صوم کہتے ہیں صرف بھوکا رہنے کو، لیکن صیام کہتے ہیں جسم کے
سارے اعضاء کو روزے کی حالت میں رکھنا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آنکھوں سے وہ نہ دیکھیں جس کو دیکھنے سے اللہ نے روکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کانوں سے وہ نہ سنیں جس کو سننے سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ان ہاتھوں سے وہ کام نہ کرو جس کو کرنے سے اللہ نے روکا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پاؤں سے ان راستوں پر نہ چلو، ان جگہوں پر نہ جاؤ جن پر جانے سے اللہ نے تم کو روکا ہو۔ یعنی ان آنکھوں سے کبھی بے حیائی کو نہ دیکھو، روزے کی حالت میں ان آنکھوں سے کبھی بے حیائی اور غلط چیزوں کو نہ دیکھو، روزے کی حالت میں ان کانوں سے کسی کی برائی کو نہ سنو، کسی کی غیبت کو نہ سنو۔ یعنی روزے کی حالت میں ان ہاتھوں سے کبھی چوری نہ کرنا، ان ہاتھوں سے کبھی ظلم نہ کرنا، ان ہاتھوں سے کبھی دھوکے بازی نہ کرنا، ان ہاتھوں سے کبھی ہیر پھیر نہ کرنا، ان ہاتھوں سے کبھی سود نہ لینا، ان ہاتھوں سے کبھی سود نہ دینا، ان ہاتھوں سے کبھی غریبوں پر ظلم نہ کرنا، ان ہاتھوں سے کبھی یتیموں پر ظلم نہ کرنا، ان ہاتھوں کا صحیح استعمال کرنا، یہ آپ کا روزہ ہے۔ صیام کا مطلب یہ ہے کہ اس پاؤں کے ذریعے سے آپ عبادت گاہوں کی طرف جانا، ان پاؤں کے ذریعے سے اللہ کے گھر کی طرف چلنا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان پاؤں کو غلط راہوں پر لے کر جاؤ، گناہ کے اڈوں پر لے جاؤ۔ سارے بدن کے اعضاء کا روزہ رکھنا، اس کا مطلب ہے صیام۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کے لیے جب روزے کا حکم فرمایا تو صوم کے ساتھ نہیں فرمایا بلکہ صیام کے ساتھ فرمایا، اور اس کے ذریعے سے ہم کو یہ کہہ رہا ہے کہ صرف بھوکا رہنا ہی روزہ نہیں ہے بلکہ سارے جسم کے اعضاء کو بھی روزے کی ڈھال میں ڈھالنا تمہارا اصل روزہ ہے۔ محترم سامعین، جب اللہ تبارک و تعالی نے کتابوں میں انتخاب کیا تو قرآن کریم کو افضل بنایا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں میں انتخاب کیا تو جبرائیل امین کو انتخاب فرما کر سب سے اعلیٰ اور بلند کر دیا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے ایام کا انتخاب کیا تو سارے ایاموں میں اللہ تبارک و تعالی نے جمعہ کے دن کو فضیلت بخشی اور اسے اعلیٰ اور عرفہ بنایا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے کتابوں کا انتخاب کیا تو ساری کتابوں میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کو وہ افضلیت بخشی اور اسے اعلیٰ اور عرفہ کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب سارے نبیوں کا انتخاب فرمایا تو 1,24,000 انبیاء علیہ السلام میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا اور ان کو اعلیٰ اور عرفہ بنا دیا۔ اور جب ساری راتوں کو انتخاب کیا تو ساری راتوں میں لیلۃ القدر کا انتخاب فرما کر اسے اعلیٰ اور عرفہ کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے مہینوں کا انتخاب فرمایا تو سارے مہینوں میں رمضان کو بلندی عطا فرمائی، رمضان کو بلندی عطا فرمائی۔ جتنے بھی 11 مہینے ہیں ان تمام کے نام عربوں نے خود رکھے ہیں، لیکن جب رمضان کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا نام رکھا اور ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو اس مہینے کا نام بھی اللہ نے رکھا ہے۔ رمضان آتا ہے رمض یرمضو سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جل جانے کا مطلب آتا ہے، یعنی رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی روزے کے ذریعے سے آپ کے گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ رمضان کے ذریعے سے آپ کے گناہوں کو دھو رہا ہے، آپ کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، اتنے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں تو دیکھو دیکھو وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے۔ صحابہ دیکھنے لگے کہ آخر کون آ رہا ہے۔ حضور نے پھر فرمایا دیکھو دیکھو وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے۔ صحابہ پھر دیکھتے ہیں کہ آخر کون آ رہا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہی الفاظ فرماتے ہیں تو صحابہ پھر دیکھتے ہیں تو کوئی نظر نہیں آتا۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیے تو صحیح کہ آخر کون آ رہا ہے؟ اوحی نزل، کیا آپ کے اوپر کوئی وحی نازل ہو رہی ہے یا کوئی دشمن آ رہا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں نہیں، کوئی وحی نہیں آ رہی ہے بلکہ رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے، رمضان آ رہا ہے۔ بے زباں کو جب وہ زبان دیتا ہے، بے زباں کو جب وہ زبان دیتا ہے
پڑھنے کو پھر وہ قرآن دیتا ہے، بخشنے پہ جب امت کے گناہوں کو، بخشنے پہ آیا جب امت کے گناہوں کو، تحفے میں گناہگاروں کو رمضان دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے اس مہینے کی تیاری کیا کرتے تھے اور اپنی دعا میں یہ دعا کو شامل فرماتے اور ارشاد فرماتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ مجھے رجب اور شعبان میں برکت دیجئے اور رمضان تک پہنچائیے۔ تو اس کے ذریعے سے ساری امت کو یہ پیغام ملتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی تیاری کے لیے 2 مہینے پہلے سے اس کے پیچھے لگے رہتے تھے اور 2 مہینے پہلے سے اس کی دعا کیا کرتے تھے۔ اس کے ذریعے سے اس مہینے کی افضلیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام کو بتایا ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی منبر پر تشریف لے جا رہے ہیں۔ پہلی سیڑھی پر جب قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر جب قدم رکھا تو فرمایا پھر آمین۔ صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے حضور، ہم نے آج تک آپ کو ایسا عمل کرتا نہیں دیکھا، بتائیے تو صحیح آپ نے آج ایسا کیوں کیا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا تو جبرائیل حاضر ہوا اور جبرائیل عرض کرنے لگا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص، ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ ملا اور اس نے اپنی بخشش نہ کر لی۔ اس پر میں نے آمین کہا۔ جب دوسری سیڑھی پر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا تو جبرائیل نے فرمایا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ماں باپ عطا کیے ہوں اور وہ اس کی خدمت کر کے جنت کو تیار نہ کر لی، تو ایسے شخص پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا فرمائی۔ پھر تیسری سیڑھی پر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ تو پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا کہ تیسری سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا تو جبرائیل نے فرمایا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جس نے آپ کا نام سنا، جس نے محمد الرسول اللہ کا نام سنا لیکن وہ آپ کا نام سن کر آپ پر درود نہ بھیجے، آپ پر سلام نہ بھیجے، تو ایسے شخص پر جبرائیل کی بددعا ہے اور جبرائیل فرماتے ہیں کہ جس نے آپ کا نام سنا اور آپ کے نام پر درود اور سلام نہ پڑھا، ایسا شخص ہلاک اور برباد ہو جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین فرمایا۔ محترم سامعین کرام، یہاں پر غور کر کے دیکھیے، جب اللہ نے فرشتوں کا انتخاب فرمایا تو جبرائیل کو بلند کیا، جب تمام انبیاء کا انتخاب فرمایا تو محمد الرسول اللہ کو بلند کیا۔ ادھر جبرائیل بھی بلند ہے، ادھر حضور بھی بلند ہے، جبرائیل کی بددعا ہے اور حضور کی آمین ہے۔ تو آپ غور تو کریے اس بات پر کہ جس شخص کے پاس رمضان کا مہینہ آیا لیکن اس نے اس کی صحیح قدر نہیں کی تو اس کے لیے جبرائیل کی بددعا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہے۔ تو جس کے ساتھ جبرائیل کی بددعا ہو، جس کے ساتھ نبی کی آمین ہو، وہ انسان کیسے کامیاب ہو سکتا ہے، وہ انسان کیسے بلندی پر جا سکتا ہے، اس کے گھر میں کیسے سکون آ سکتا ہے، اس کی زندگی میں کیسی برکتیں آ سکتی ہیں، اس کی روزی میں کیسے ترقی ہو سکتی ہے، اس کی صحت کیسے سلامت رہ سکتی ہے۔ محترم سامعین کرام، یہ رمضان ہمارے پاس جو آ رہا ہے یہ بہت ہی بڑا مہینہ ہے جس کی تیاری ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے ہمیں پہلے سے تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے اپنے دل کو بغض سے پاک کرنا چاہیے، اپنے دل کو کینے سے پاک کرنا چاہیے۔ جس کے بھی لیے آپ کے دل میں برائی ہے اس کو رمضان آنے سے پہلے صاف کر دو، کیونکہ رمضان سے پہلے اگر آپ دل کو صاف کریں گے تو پھر یہ دل میں اللہ کا نور اترے گا، پھر یہ دل میں اللہ کی معرفت آئے گی، پھر یہ دل میں اللہ کے قرآن کی لذت آئے گی، پھر یہ دل میں نمازوں کی حضوری آئے گی، پھر یہ دل میں سجدوں کا سرور ملے گا، پھر یہ دل میں روزے کی برکت آئے گی۔ جب آپ کا دل ہی پاک نہ ہوگا تو پھر رمضان کی برکتیں آپ کے دل میں کیسے اتریں گی؟ تو سب سے پہلے اپنے دل سے کسی کے لیے بغض اور کینہ ہو تو فوری اس کو نکال دو۔ نماز پڑھنے والے لاکھوں کروڑوں ہیں، عبادت کرنے
वाले लाखों करोड़ों हैं, रोजा रखने वाले लाखों करोड़ों हैं, उम्रा करने वाले लाखों करोड़ों हैं, हज करने वाले लाखों करोड़ों हैं, लेकिन दिल से बुराई को निकालने वाले बहुत कम हैं। मोहतरम सामईन, सबसे पहला काम अपने दिल से बुग़्ज़ और कीने को निकाल दो। ये रमजान का जो रोजा है इसकी बहुत बड़ी फजीलत आई है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा ने फरमाया, एक रोजा जो आप रमजान का छोड़ रहे हैं, सारी उम्र के अगर आप नफली रोजे रखेंगे तो ये सारे रोजे मिलकर इस एक रोजे का बदला अदा नहीं कर सकेंगे। एक रोजे की इतनी बड़ी फजीलत आई है, लेकिन आज हम छोटी छोटी बातों पर इस रोजे को छोड़ देते हैं, छोटे छोटे बहानों पर हम अब इस रोजे को छोड़ देते हैं। हम ये कहते हैं कि हमारी तबीयत खराब है, हमें शुगर है, बीपी है, हार्ट है, तरह तरह की बीमारियां हर इंसान के पास मौजूद है, लेकिन जिसके दिल में ईमान की ताकत होगी, जिसके दिल में ईमान की मोहब्बत होगी, जिसके दिल में अल्लाह का इश्क होगा, जिसके दिल में रमजान की कदर होगी, वो गर्मी को बर्दाश्त करेगा, वो भूख को बर्दाश्त करेगा, वो प्यास को बर्दाश्त करेगा, वो रोजे रखने की कोशिश करेगा और अल्लाह को राजी करने की कोशिश करेगा। अल्लाह तबारक व तआला ने जितने भी दूसरे चीजें रखी हैं, यानी नमाज है, ज़कात है, हज है, जितने भी दूसरे अरकान हैं, इसका बदला जन्नत रखा है और रोजे का बदला खुद अल्लाह है, खुद अल्लाह है, खुद अल्लाह है। सौमुली अना उज्जा भी, रोजा मेरे लिए है और इसका बदला मैं खुद हूं। तो मोहतरम सामईन, ये रोजा हमारे लिए बहुत बड़ी दौलत है। जितना हो सके इस रोजे की हिफाजत करनी चाहिए, इस रोजे को रखने की कोशिश करनी चाहिए, छोटे छोटे बहानों को साइड में रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए। उठ बांध कमर क्या डरता है, उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। आजकल बहुत सारे हजरात जो कारोबार वाले हजरात हैं, वो अपनी कारोबार की मसरूफियत की वजह से अपने रोजों को छोड़ देते हैं। वो समोसे और पकोड़े की खातिर अपने रोजों को छोड़ देते हैं, वो हलीम की खातिर अपने रोजों को छोड़ देते हैं, हलीम की भट्टी की खातिर अपने रोजों को छोड़ देते हैं। मोहतरम सामईन इकराम, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपका ईमान इतना कमजोर हो चुका है, क्या आपका ईमान इतना कमजोर हो चुका है कि आपके ईमान में इतनी खराबी आ चुकी है कि आप एक समोसे को रोजे के ऊपर फजीलत दे रहे हैं, आप पकोड़े को एक रोजे के ऊपर फजीलत दे रहे हैं, आप दुनिया के कारोबार को एक रोजे के ऊपर फजीलत दे रहे हैं। क्या रोजा समोसे से नीचे गिर गया है, क्या रोजा पकोड़े से नीचे गिर गया है, क्या रोजा हलीम से नीचे गिर गया है? नहीं नहीं, रोजे का मकाम तो बहुत बड़ा है। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं, अपने आप में हिम्मत लाइए और उठिए, और ये वक्त है बेदारी का, ये वक्त है हिम्मत करने का। आप नेकियों के पीछे भागिए, आप अल्लाह को राजी करने की कोशिश कीजिए, तो इंशाअल्लाह ये रमजान के जरिए से हम अल्लाह को राजी कर सकेंगे, ये रोजों के जरिए से हम अल्लाह को राजी कर सकेंगे। हम छोटे छोटे बहानों पर अपने रोजों को छोड़ देते हैं। अगर आप तारीख उठाकर देखें तो साहबा इकराम को देखिए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए। जो जंग बदर हुई है, जो जंग हुई है, वो रमजान के महीने में हुई है, जहां पर हम दुनिया की मसरूफियत की खातिर अपने रोजों को छोड़ देते हैं। वहां सहाबा और नबी जंग कर रहे हैं, अपनी तलवारों को नियाम से निकालकर एक सफ में खड़े हैं और दुश्मन से जंग कर रहे हैं। रमजान का महीना है, रोजे की हालत है, लेकिन वो इस हालत में भी जंग कर रहे हैं। जब जंग यमामा का मौका आया तो एक सहाबी रोजे की हालत में थे और उनका दुनिया से जाने के वक्त करीब आया तो एक सहाबी पानी का जाम लेकर आते हैं और उन्हें पानी की पेशकश करते हैं। तो वो अर्ज करते हैं कि मैं रोजे की हालत में हूं, मैं रोजे की हालत में हूं, मैं पानी जब तक नहीं पीऊंगा जब तक इफ्तारी का वक्त ना आ जाए। और आगे फरमाते हैं कि अगर मैं इफ्तार तक जिंदा रहूंगा तो तुम्हारे हाथों से पानी पीऊंगा और रोजा खोलूंगा, लेकिन अगर इफ्तार से पहले मैं शहीद हो गया तो मैं इंशाअल्लाह अल्लाह के दस्तरखान पर बैठकर रोजा खोलूंगा। अरे ये थे सहाबा जिन्हें रोजे से इतना प्यार था, ये थे सहाबा जिन्हें अल्लाह से इतना इश्क था। आज हम छोटी छोटी बातों पर रोजों को छोड़ देते हैं, छोटे छोटे बहानों पर अपने रोजों को छोड़ देते हैं। हमें भूख बर्दाश्त नहीं होती,
محترم سامعین کرام، نہیں، یہ روزے سے ہمیں اللہ ملتا ہے، یہ روزے سے ہمیں اللہ ملتا ہے، یہ ہمارے لیے ایک سمر کیمپ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، جتنا ہو سکے ہمیں چاہیے کہ ہم اس میں کوشش کریں۔ سامعین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے رمضان سے لے کر آخری رمضان کے روزے تک، پہلے روزے سے لے کر آخری روزے تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر نہیں جایا کرتے تھے۔ اتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں عبادتوں میں مصروف ہو جاتے کہ پہلے روزے سے لے کر آخری روزے تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر تک تشریف نہیں لے جایا کرتے تھے۔ روزہ کسی بھی حالت میں ہم سے نہ چھوٹنے پائے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی اس رمضان کے مہینے میں شیطان کو، سرکش شیاطین کو قید کر دیتا ہے، اور روزے داروں کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ روزے دار کے منہ سے جو بدبو آتی ہے وہ اللہ کی نظر میں مشک سے زیادہ عزیز ہے، مشک سے زیادہ عزیز ہے۔ اور روزے دار افطاری کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعائیں عرض کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں، تم اپنی عبادتوں کو چھوڑ دو، تم اپنی عبادتوں کو چھوڑ دو، میرے جو بندے مجھ سے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں، دیکھو میرے بندوں کو، انہیں بھوک لگ رہی ہے، انہیں پیاس لگ رہی ہے، وہ روزے کی حالت میں ہیں، ان کے سامنے کھانا رکھا ہوا ہے، ان کے سامنے افطاری رکھی ہوئی ہے، ان کے سامنے جام رکھا ہوا ہے، ان کے سامنے پانی رکھا ہوا ہے، لیکن وہ اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے ہیں۔ ہاتھ بڑھا رہے ہیں تو مجھ سے مانگنے کے لیے بڑھا رہے ہیں، ہاتھ بڑھا رہے ہیں تو دعاؤں کے لیے بڑھا رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں، تم اپنی عبادتوں کو چھوڑ دو، میرے جو بندے مجھ سے دعائیں مانگ رہے ہیں ان کی دعاؤں پر تم آمین کہو، ان کی دعاؤں پر تم آمین کہو۔ محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو رمضان کا مہینہ دے رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی صحیح قدردانی کریں۔ جتنا ہو سکے اس میں خاص طور پر قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ مہینہ خاص قرآن کا مہینہ ہے۔ اس قرآن کی مناسبت خاص قرآن سے جڑی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کیونکہ یہ مہینہ قرآن سے خاص تعلق رکھتا ہے۔ اور اس رات میں، اس مہینے میں ایک رات ہے جو لیلۃ القدر ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو خاص قرآن کے ساتھ جوڑ دیا ہے، اور اسی مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں دن میں روزے دیے ہیں اور رات میں تراویح دی ہے۔ تراویح کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ تراویح کے ایک سجدے پر اللہ تبارک و تعالی 1500 نیکیاں آپ کو عطا فرما دیتا ہے۔ 20 رکعتوں میں آپ کے 40 سجدے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کتنا بڑا اکرام ہے کہ تراویح کے ایک سجدے پر ہمیں 1500 نیکیاں عطا کر رہا ہے۔ اگر یہ اعلان کر دیا جائے، اگر اسی بیان میں اگر اعلان کر دیا جائے کہ ایک سجدے پر تمہیں 1500 روپے دیے جائیں گے، تو آپ قسم کھا کر کہتا ہوں کہ آپ دیکھنا کوئی مسجد ایسی نہ ہوگی کہ جو خالی ہوگی، کوئی گھر ایسا نہ ہوگا جس میں کوئی مرد حاضر ہوگا، کوئی دکان ایسی نہ ہوگی جس میں کوئی دکان کھلی ہوگی۔ اگر یہ اعلان کر دیا جائے کہ ایک سجدے پر 1500 روپے ملیں گے تو دیکھنا لوگ دوڑے دوڑے تراویح پڑھنے کے لیے آئیں گے۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ انعام دے رہا ہے کہ 1500 نیکیاں ایک سجدے میں دے رہا ہے، لیکن آج ہم اسی کی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ایسی قیمتی نماز کو چھوڑ کر ہم کاروبار کو توجہ دے رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، جہاں پر کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہ ہوگا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، جہاں پر کوئی ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہ ہوگا، نہ آپ کی ماں آپ کو نیکی دے گی، نہ آپ کا باپ آپ کو نیکی دے گا، کوئی آپ کو نیکی دینے کے لیے تیار نہ ہوگا، اس وقت یہی نیکیاں آپ کے ساتھ آئیں گی، اس وقت یہی تراویح کے سجدے کے 1500 نیکیاں آپ کے پاس وہاں پر کام آئے گی، جس وقت کوئی آپ کو ساتھ نہ دے گا، جس وقت کوئی آپ کا ہاتھ نہ پکڑے گا۔
تو محترم سامعین جتنا ہو سکے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمت کریں، ہم حوصلہ کریں، ہم روزے کو کبھی نہ چھوڑیں، کبھی نہ چھوڑیں۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم روزہ رکھیں، ہم کوشش کریں چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہم نظر انداز کر کے اپنے آپ میں ہمت کریں اور روزے رکھنے کی کوشش کریں، اور سارے اعضاء کے ذریعے سے ہم صحیح معنی میں روزہ رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔